رحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الحجر پارہ نمبر 14 ہے، آیت نمبر 51 سے کرنا ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ اور بتا دو ان کو عن ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں، یعنی ذرا ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں بتائیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو مہمان تھے یہ فرشتے تھے، اور پیچھے ہم آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی یعنی تم ہمارے پاس، یعنی انبیاء کو جس طرح کی فرمائشیں کی جاتی ہیں کہ تم ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتے، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ اترے جو ہمیں بتائے تو ہم تب ایمان لائیں۔ تو یہاں پر دراصل اب بتایا جا رہا ہے کہ فرشتے جب آتے ہیں تو کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اس دخلوا، جب وہ داخل ہوئے، علیہ اس پر، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر، وقالوا تو انہوں نے کہا سلامن، سلام ہے، قولا اس نے کہا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے، انا بے شک ہم منکم تم سے وجلون ڈرنے والے ہیں۔ یعنی یہ دراصل مہمان فرشتے تھے جو اصل میں تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے تھے ان کی تباہی کے لیے۔ تو پہلے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اور انہیں مہمان اس لیے کہا گیا تھا کہ وہ ایک تو آدمیوں کی شکل میں تھے، یعنی انسانی شکل میں آئے تھے، اور اجنبی صورت میں آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو تو وہ ایک لڑکے کی خبر دینے آئے تھے، یعنی اسحاق علیہ السلام کی۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہاں پر یعنی وہ اجنبیوں کی صورت میں تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے کہا ان کو، تو وہ کہنے لگے، قالو انہوں نے کہا لا توجل، آپ یعنی انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، انا بے شک ہم نبشرو کا، ہم بشارت دیتے ہیں آپ کو، بغلامین ایک لڑکے کی، علیمن جو علم والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ یہ لوگ اجنبی تھے تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ لگا کہ ہمیں ان سے کچھ خدشہ ہو سکتا ہے، تو وہ انہیں کہنے لگے کہ بہتر ہے کہ آپ اپنی شناخت کروا دیں۔ تو اس وقت پھر انہوں نے بتایا ہے کہ ہم دراصل آپ کی طرف ایک لڑکے جو علم والا ہوگا اس کی بشارت لے کر آئے ہیں۔ اور فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی تھی، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی ولادت اس سے چند برس قبل ہی ہو چکی تھی، ٹھیک ہے۔ اور قرآن حکیم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے غلام حلیم اور اسحاق علیہ السلام کے لیے غلام علیم کے الفاظ آتے ہیں۔ حلیم بردبار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور علیم جو ان سے علم والا ہے، یہ دو الگ الفاظ جو ہیں وہ ان دونوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ قولا کہا کس نے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے، ابشر تمونی کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو، علا اوپر اس بات پر، ان کے مسنیہ پہنچا مجھ کو، الکبارو بڑھاپا، فبما تو بھلا کس وجہ سے، یعنی کس چیز کے ساتھ، تبشرون تم مجھے خوشخبری دیتے ہو۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کا یہ تعجب اس لیے نہیں تھا کہ بس بات کو ناممکن سمجھ رہے تھے کہ اب چونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں تو میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہو سکتی، کیونکہ انبیاء کا توکل اور ان کا یقین اور جو ہے وہ عام انسانوں سے کہیں بڑھ کے ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ اللہ سے دعائیں بھی کر رہے تھے اور کر رہے ہوں گے، کیونکہ انبیاء جو ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے اور وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عام انسانوں کا کیا حال ہے کہ ہم جب کچھ سالوں تک دیکھتے رہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں سے اس دعا کی قبولیت نہیں ہو رہی تو ہم دعا کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء کے قصوں میں ہمارے لیے یہی سبق ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام پر بیماری جو آئی تو 18 سال تک رہی، تو ان کا صبر کتنا زیادہ تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جب مانگی ہے دعا تو یقین کے ساتھ اور قبول بھی ہوئی۔ اسی طرح زکریہ علیہ السلام ہیں یا ابراہیم علیہ السلام ہیں یا مختلف انبیاء ہیں، تو کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کا قبول فرمایا ہے۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام دراصل اپنی اس خوشخبری کی کو مزید کیوں وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تاکہ اس کی تکرار سے اس میں یعنی ان کا دل مطمئن ہو جائے نا، جیسے کہ اس کی تاکید ہو جائے گی کہ ہاں، اور اسی لیے وہ پھر اس پر یعنی ہوتا ہے نا کہ ایک خوشخبری ہم سنتے ہیں تو وہ اتنی بڑی خوشخبری ہوتی ہے کہ ہم تھوڑی سی نا اس میں ہوتے ہیں کہ یہ کہ ہم اس کو دوبارہ سنیں کہ کیا واقعی ایسا ہے۔ تو قالو وہ کہنے لگے، بشر ناکا ہم بشارت دیتے ہیں آپ کو، بالحق کی، حق کے ساتھ،
فلا تکم من القانتین، تو آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہوں، یعنی ہم بالکل آپ کے رب ہی کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ اب فرشتوں نے ان کو مزید تاکید کر دی کہ ہم ضرور آپ کے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور یہ بشارت جو ہم نے آپ کو دی ہے یہ حقیقی اور قطعی بات ہے، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَمَن یقنطُ، اور کون مایوس ہو سکتا ہے، من رحمت ربہ، اپنے رب کی رحمت سے، الا الضالون، مگر وہی لوگ جو بھٹکے ہوئے ہوں، سوائے گمراہوں کے تو کوئی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور رحمت سے ابراہیم علیہ السلام کو 87 برس کی عمر میں بیٹا عطا کیا تھا، اور اسی طرح کا معاملہ حضرت زکریا کے ساتھ بھی پیش آیا ہے۔ اور زکریا علیہ السلام کی تو زوجہ محترمہ ساری عمر بانجھ رہیں، اور دونوں بہت بوڑھے ہو چکے تھے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ہم یہ وہی بات جو بھی میں نے کہی ہے کہ دعاؤں کی قبولیت پر ہمارا جو ہے یقین کامل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن وہ بھی تبھی آتا ہے جب ہمارا ایمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت اور عظمت پر پکا اور پختہ ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے بھیجے جانے والوں، یعنی بھیجے وہ، تمہاری کیا مہم ہے؟ یہاں پر فرشتوں کی آمد سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ کسی خاص مہم پر آئے ہیں، ادروائز دیکھیں لڑکے کی بشارت دینے کے لیے تو ایک فرشتہ بھی کافی تھا، لیکن یہاں پر کئی فرشتے انسانی شکل میں آئے ہیں، تو یہ غیر معمولی حالات تو ان کو لگ رہے تھے، تو انہوں نے فرشتوں سے ہی پوچھ لیا کہ تمہاری اس طرح کی اصل آمد کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے، اس کو واضح کر دو۔ اور یہاں پر قرآن نے خطبہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ لفظ کسی ناگوار صورتحال کے لیے آتا ہے، یعنی آپ ان فرشتوں کی آمد سے فی الواقع ڈر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہنے لگے قالو، انہوں نے کہا انا، بے شک ہم، ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں، الی قوم مجرمین، مجرم قوم کی طرف۔ تو انہوں نے پھر آ کر پھر انہوں نے بتا دیا کہ ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، تو اس سے ابراہیم علیہ السلام کا ڈر جاتا رہا۔ الا آل لوط، اب انہوں نے فرشتوں نے بتایا کہ ساری قوم لوط تباہ ہوگی مگر آل لوط کے علاوہ، یعنی لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے علاوہ، جن میں ان کی 2 بیٹیاں شامل تھیں۔ انا، بے شک ہم، لمنجوہم، نجات دیں گے ہم ان کو، اجمعین، سب کے سب کو، یعنی آل لوط کو بچا لیا جائے گا، اور اس کے علاوہ سب تباہی کا شکار ہوں گے۔ اور آل لوط میں سے بھی الا امرأتہ، مگر اس کی بیوی، قدرنا، ہم نے مقدر کر دیا ہے، انہا، بے شک وہ، لمن الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ تو اب یہاں پر یہ وہ بات ہے کہ مجرم قوم کے گناہوں کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مہلت ختم ہو گئی تھی، تو عذاب کا حکم آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب عذاب کا حکم آ جاتا ہے تو انبیاء اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو ہجرت کا حکم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب وہاں پر آئے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ صرف لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کو بچایا جائے گا، ان کی بیوی بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، یعنی مطلب یہ کہ انہی تباہ ہونے والوں کے ساتھ شامل ہوگی، کیونکہ اس کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں، وہ ان کے ساتھ ہی دی دل سے، ٹھیک ہے۔ تو پھر فرمایا فلما جاء، پھر جب آئے، آل لوطی، آل لوط، المرسلون، بھیجے ہوئے، یعنی جب آل لوط کے پاس آئے، آل لوطی المرسلون کے بھیجے ہوئے، لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس پہنچے، قالا، تو انہوں نے بھی یہی کہا انکم، بے شک تم قوم، ایک ایسے لوگ ہو، منکرون، جو کہ اجنبی لگتے ہو۔ تو یہاں پر وہی بات ہے کہ ان کی تشریف آوری کا مقصد پوچھ رہے ہیں۔ قالو، وہ کہنے لگے بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، انہوں نے کہا کہ بلکہ ہم تیرے پاس لائے ہیں ساتھ اس کے جو جس میں وہ شک کرتے ہیں، یعنی کہ ہم تو تمہارے پاس وہ شے لے کر آئے جس کے بارے میں یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جیسے ابھی آپ کو بتایا نا کہ مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہتے تھے اچھا جو جس عذاب کی تم دھمکی دیتے ہو وہ لے کیوں نہیں آتے، یا پھر یہ کہ تمہارے ساتھ فرشتے کیوں نہیں اترے۔ تو اسی طرح جب لوط علیہ السلام اپنی قوم کو متنبہ کرتے تو ان کو یہی کہتے ہیں کہ اگر تم شرک سے اور فعل خبیث سے باز نہیں آؤ گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے آگے سے، کیونکہ انہیں یقین نہیں تھا نا کہ واقعی عذاب آ جائے گا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آج ہم وہی عذاب لے کر آ گئے ہیں جس کے بارے میں یہ لوگ شک کرتے تھے۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور کہنے لگے کہ اور لائے ہیں ہم تیرے پاس حق کو، یعنی قطعی فیصلہ آ پہنچا ہے، یہ ایسا ہی ہوگا، برحق ہوگا، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔
فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، اب ان کو کچھ ہدایات دی، پس لے چل اپنے گھر والوں کو، بِقِطْعٍ ساتھ ایک ٹکڑے میں سے، یعنی رات کے ایک حصے میں، من اللیل رات کے، وَاتَّبِعْ اور پیروی کر، ادبارہم ان کے پیچھے، یعنی ان کے پیچھے چلتے جاؤ، ولا یلتفت اور نہ التفات کرے، پلٹ کر دیکھے، منکم تم میں سے، احدن کوئی بھی، وامدو اور چلو یعنی چلے جاؤ، حیثو یہاں کا تؤمرون تم حکم دیے جاتے ہو۔ تو اب جو ہے لوط علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اب آپ نے یہاں سے ہجرت کر جانی ہے، اور یہ آگے چلیں گے اور ان کے پیچھے، یعنی ایمان لانے والے جو ان کی بیٹیاں ہی تھیں دو، اور پیچھے آپ چلیں گے، اپنے گھر والوں کو آپ رات کے ایک حصے میں لے جائیں، اور جہاں آپ کو حکم ہوا ہے وہاں پر چلیں۔ لوط علیہ السلام کی تبلیغ کا مرکز جو تھا وہ صدوم کا شہر تھا، اور یہ عذاب اسی شہر اور اس کے مضافات پر آیا تھا، یعنی ارد گرد کی بستیاں بھی اس کی لپیٹ میں آئی تھیں، کیونکہ سارے ہی اس فعل بد میں مبتلا تھے۔ ان کا علاقہ عراق اور فلسطین کے درمیان واقع تھا، جہاں آج کل شرق اردن ہے۔ یہاں سے آپ کو شام کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو اب یہاں پر جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ نعوذ باللہ، یعنی قوم اس حد تک وہ ہو چکی تھی، مجرم قوم تھی، کہ ان کو اب کہا جا رہا ہے کہ ان پر تباہی آیا ہی چاہتی ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور فیصلہ کر دیا ہم نے، فیصلہ پہنچا دیا ہم نے اس کی طرف اس معاملے کا، انا بے شک دابرہ جڑ، ہاؤلائی ان لوگوں کی، مقطوعن کاٹی جائے گی، مصبحین صبح ہوتے ہی، یعنی لوط علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے ذریعے اس فیصلے سے آگاہ کیا کہ صبح ہوتے ہی اس قوم کی جڑ کاٹ دی جائے گی، یعنی کوئی فرد اس کا نہیں بچایا جائے گا، پوری کی پوری نسل تباہ کر دی جائے گی، تاکہ ان سے آگے بھی نسلیں پیدا نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، دابر ہے نا، جڑ مطلب یہ کہ جس سے آگے کوئی نسلیں پیدا ہوتی ہیں تو وہ بھی پیدا نہ ہوں۔ وجاء اہل المدینہ یستبشرون، اور آئے اہل مدینہ یعنی شہر والے خوشخبریاں دیتے ہوئے۔ اب خوشخبریاں کس بات کی؟ کہ یہ جو مرد تھے، یعنی یہ جو فرشتے تھے، یہ مردوں کی صورت میں آئے تھے۔ قالا، اس نے کہا، انا بے شک، ہاؤلائی یہ لوگ، ضیفی میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون تو تم مجھے رسوا نہ کرو۔ یہ لوط علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے مہمان ہیں، ان کے معاملے میں تم مجھے رسوا نہ کرو۔ یعنی اب لوط علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ جو خوش آئے ہیں میرے پاس، تو یہ دراصل کن چکروں میں ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ اہل صدوم دراصل لواطت کے معاملے میں اس قدر بے حیا اور بے باک ہو چکے تھے کہ وہ سیدنا لوط علیہ السلام کا بھی انہوں نے کچھ لحاظ نہیں کیا، حالانکہ سیدنا لوط علیہ السلام وہ واحد انسان تھے جو ان کو اس فعل بد سے، اور اس کے علاوہ اور بھی ان کے گناہ تھے جو ہم آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اس سے منع کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو بلکہ یہ الٹا انہی کو باتیں بھی کرتے، اور اب ان کے گھر میں ہی آ گئے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم مجھے رسوا نہ کرو، یعنی میرے مہمانوں کو چھوڑ دو، ان پر دست درازی نہ کرو، ایک طرح سے ان کی منت کی کہ، اور ظاہر ہے یہ جو گھسے ہیں ان کے گھر میں دروازے سے تو نہیں آئے ہوں گے، دیوار پھاند کے ہی پہنچے ہیں ان کے گھر میں۔ واتقوا اللہ، اور کہنے لگے اور اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی اور مجھ کو رسوا نہ کرو۔ تو لوط علیہ السلام ان کو کہنے لگے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا تو، اور مجھے یہ رسوا نہ کرو کہ میرے مہمانوں کی بے عزتی نہ کرو میرے سامنے۔ قالو، انہوں نے کہا، اولم کیا بھلا نہیں، ننہا کا ہم نے تمہیں روکا تھا، عن العالمین جہان والوں سے۔ اب یہ دیکھیں کہ بجائے یہ کہ وہ شرم کرتے اور کچھ محسوس کرتے، الٹا اب لوط علیہ السلام کو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ کیا ہم نے تمہیں جہان والوں کی حمایت سے روکا نہیں تھا؟ یعنی یہ جو تمہیں ان سب کا درد ہو رہا ہے، اس بات سے ہم نے تمہیں پہلے ہی منع نہیں کیا تھا؟ ایکچولی کیا تھا کہ قوم لوط انتہائی بد اخلاق، بدتمیز، بد کردار اور بے حیا لوگ تھے۔ ان کے بارے میں تالمود میں آتا ہے کہ ان پر یعنی ان میں مختلف طرح کی برائیاں جمع ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا غضب بھی ان پر اسی طرح نازل ہوا کہ ان پر جب عذاب آیا تو کئی طرح کا عذاب ان پر آیا تھا۔ تو تالمود میں ہے کہ یعنی اخلاقی اعتبار سے بھی، بے حیائی کے اعتبار سے، یعنی ہر طرح سے یہ قوم نچلی سے نچلی ہو چکی ہوئی تھی۔ اگر کوئی یہاں پر کوئی مسافر آتا تھا تو یعنی صدوم شہر میں،
تو اگر وہ خود بھی یہاں پر آ کر ٹھہرا ہے تو اور ان سے کچھ نہ بھی مانگتا تو بھی یہ اس کو تنگ کرتے تھے، کہ ایسے کہا جاتا ہے، ایک واقعہ بیان ہوتا ہے تالمود میں ہی، کہ ایک اعلامی مسافر آیا، وہ شام سے صدوم شہر میں داخل ہوا اور اس نے ان سے کچھ نہیں مانگا بلکہ وہ درخت کے نیچے رکا، تو ایک صدومی اس کو اپنے گھر لے گیا، اور لیکن صبح تک اس کا گدھا بھی اور اس کا مال تجارت بھی لوٹا، اور بجائے لوگوں نے اس کے ساتھ کوئی ہمدردی کرتے، انہوں نے الٹا باقی جو مال اس کا بچ گیا تھا وہ بھی لوٹ لیا۔ اسی طرح ایک دفعہ سارہ علیہ السلام کا غلام لوط علیہ السلام کے گھر آیا، تو وہاں پر بھی اس نے دیکھا کہ ایک صدومی اسی طرح فعل بد میں ہے اور کسی کو یعنی مار رہا ہے، تو انہوں نے صدومی کو شرم دلائی، تو اس نے الٹا لوط علیہ السلام کے غلام کا سر پھاڑ دیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ایک غریب انسان ان کے شہر میں داخل ہوا، یعنی یہاں پر، تو کسی نے اس کو کھانے کو نہیں پوچھا، کسی نے اس کو رہنے کو جگہ نہ دی، تو لوط علیہ السلام کی بیٹی نے جب اس کو کچھ کھانے کو دیا تو یہ انہی کو ملامت کرنے لگے، جیسے آ رہا نا یہاں پر، تو اسی طرح لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں ملامت کا شکار تھیں، کیونکہ وہ ان کو برائیاں سے روکتے تھے، اور جس حد تک ان سے ممکن ہوتا تھا وہ مسافروں کو ان سے بچانے کی بھی کوشش کرتے تھے، جیسے ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ وہ فرشتوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ آگے سے پھر کیا کہتے ہیں، اولم ننہا کا عن العالمین، کہ کیا ہم نے تمہیں جہان والوں کی یعنی ہمدردی سے روکا نہیں ہے کہ تم اس طرح ان کے لیے ہمارے راستے میں نہ کھڑے ہو۔ تو انسانیت سے آری قوم نظر آ رہی ہے، دھوکہ باز ہے، ظالم ہے، بدمعاملہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حقیقتاً انسان جو ہے انسانیت سے گر جاتا ہے۔ یہ جب میں یہ نوٹ تیار کر رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ اس وقت جو ہے جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے تو وہ بھی دراصل انسانیت سے گری ہوئی ان کے ساتھ حرکات ہو رہی ہیں نا، یعنی کہ جنگ تو نہیں اس کو کہہ سکتے، وہ تو دراصل ایک ظلم ہے جو ان پر مسلسل ہو رہا ہے، کہ ان کی عورتوں اور بچوں کے ساتھ کسی کو بھی نہیں معاف کیا جا رہا، یعنی جنگ کا کوئی قانون نہیں ہے۔ اس کے بعد جب جنگ ختم، یعنی جنگ جب آپ ان کو ختم آپ کر چکے ہیں تو اس کے بعد کوئی ایک سٹیپس ہوتے ہیں کہ وہاں پر جو لوگ بچ جاتے ہیں ان کے ساتھ کوئی انسانی ہمدردی کی جائے، ایسا بھی کچھ نہیں نظر آیا ہمیں، بلکہ جن لوگوں نے ان کو تک کچھ پہنچانے کی کوشش کی تو ان کو بھی روکا گیا، اور ہم دیکھتے ہیں نا کہ کتنے عرصے تک ان کے لیے ایڈ ہی نہیں تھی کوئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ مظلوم انسان جو وہاں پر تباہی کا شکار ہوئے، اور اس کے بعد اگر ان میں سے کوئی بچے کچھ تھے بھی یا کچھ ایسے تھے جن کے اعضاء ہی نہیں رہے، تو ان کے لیے کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان کے لیے زخموں کی مرہم پٹی کے لیے کوئی سامان باقی نہیں بچا، کوئی بھی چیز، یعنی رہائش نہیں، گرمی سردی سے ان کا بچاؤ نہیں۔ تو حقیقتاً انسان انسانیت سے اس حد تک گر جاتا ہے۔ تو یہی مجھے لگا کہ جیسے یہ قوم لوط بھی ایسی ہی تھی کہ کوئی مسافر ان کے علاقے سے خیریت سے گزر نہیں تھا سکتا، کوئی غریب ان کے علاقے سے روٹی کا ٹکڑا حاصل نہیں کر سکتا تھا، مسافر فاقوں مرتا تھا، اور الٹا کیا کرتے ہیں کہ جب وہ مر جاتے مسافر تو ان کے کپڑے بھی اتار لیتے اور ان کو ننگا دفن کر دیتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ اور ہم دیکھتے ہیں نا کہ قرآن میں جب صحابہ پوچھتے ہیں کہ یسألونک ماذا تنفقون، کہ وہ کیا کچھ یسألونک، وہ پوچھتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، تو ان کے لیے حکم آیا تھا، اور اس میں جب آتا ہے نا شروع میں والدین کے لیے خرچ کرو، اقربا کے لیے خرچ کرو، پھر یتیموں کا ذکر آتا ہے، پھر مساکین کا آتا ہے، کیونکہ مساکین وہ لوگ ہیں جو کہ مانگتے نہیں ہیں، ان کی شکلوں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وابن السبیل کا ذکر آتا ہے، مسافر کا، کیونکہ مسافر جب اپنے گھر سے نکلا ہے تو وہ اپنے گھر کی آسائشوں سے دور ہے، اس کے پاس نہ رہائش ہے نہ کھانے کو کچھ ہے، تو اس زمانے میں جب ہوٹلز بھی نہیں ہوتے تھے تو پھر ان کے لیے ان چیزوں کا ارینج کرنا بھی کیا تھا، بستی والوں کی ذمہ داری ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ اس کے لیے کچھ کرتے نہ تو کچھ کرتے تھے، بلکہ الٹا وہ بیچارے مر جاتے تو ان کے کپڑے بھی لے لیتے تھے، اور جیسے میں نے اوپر والا واقعہ بتایا کہ اس میں بھی اس بندے نے ان سے کچھ نہیں مانگا، لیکن وہ دھوکے سے اس کو اپنے گھر لے گیا صدومی، اور اس کا سارا سامان تجارت اور سب کچھ لوٹ لیا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جو معاملہ، جو کہ لواطت، جس کے بارے میں قوم لوط مشہور ہے، وہ یہ تھی کہ یہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے، یعنی لواطت میں، اور اپنی یعنی وادی کو انہوں نے باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا، اس باغ میں وہ اعلانیہ بدکاری کرتے تھے، اور اس حد تک وہ
بے شرم اور بے حیا ہو چکے تھے کہ کسی کے رکنے سے باز نہیں آتے تھے، کسی کی ملامت کی ان کو کوئی فکر نہیں تھی، بلکہ اتنے ڈھیٹ اور یعنی ڈٹائی میں اتنے آگے بڑھ چکے ہوئے تھے کہ اگر کوئی ان کو روکتا تو پھر وہ یہ بات جو آ رہی نا آیت 70 میں، اولم ننہا کا عن العالمین، تو لوط علیہ السلام کی زبان کے سوا کوئی زبان ان کو روکنے والی نہ تھی، ٹوکنے والی نہ تھی۔ تو اب اس صورتحال میں ذرا ہم دیکھیں کہ ہم جب دین کے علم حاصل کرتے ہیں، اور وہ جو ہے کہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے کہ ہاتھ سے برائی کو روکو، پھر اس کے بعد زبان سے، اور تیسرا جو درجہ ہے نا جس کو ادنا درجہ یعنی دل میں برا جانو، وہ تو ایمان، وہ ایک جگہ پر میں نے پڑھا کہ وہ ایمان یعنی کہ سمجھو ہے ہی نہیں، تم چیک کرو اپنے ایمان کو کہ اس حد تک چلے گئے ہو کہ دل میں بھی برا خیال نہیں کرتے۔ کیونکہ جب آپ دل میں بس ہوتا نا کہ اچھا آپ برا کر رہا ہے وہ، لیکن آپ پھر نظریں پھیر لیتے ہیں، نہ ہاتھ سے اس کو روکتے ہیں نہ زبان سے روکتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں نا اسی کا حصہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اپنی ویل بینگ کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو برائی سے منع کریں، ادروائز کیا ہوگا، آپ خود بھی اس کا ہی حصہ بن جائیں گے، اور پھر اللہ کے ہاں بھی کوئی آپ کے پاس حجت نہیں رہ جائے گی، کیونکہ جب بستیاں تباہ ہوتی ہیں تو پھر وہ اس طرح کے لوگ بھی گھن کے ساتھ گیہوں کی طرح یعنی پیس دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ معاف کرے، ہم دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہے، ایسا تو نہیں ہے، ہم ایسے معاشرے میں تو نہیں رہتے جس کی کہانی ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ لوط علیہ السلام کس معاشرے کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجے گئے تھے، استغفر اللہ، اور پھر کوئی بھی ان پر ایمان نہیں لایا سوائے ان کی 2 بیٹیوں کے، اپنی بیوی بھی ان کی ہمدرد نہیں ہے، یعنی کہ اس کی بھی ہمدردیاں دشمن قوم کے ساتھ تھیں۔ تو ہمارا معاشرہ جب ایسا نہیں ہے تو ہم دیکھیں کہ ہماری کیا کوششیں ہیں اس معاشرے کو سدھارنے کے لیے یا کوئی نہ کوئی بات کرنے کے لیے، لیکن وہی جو میں نے ابھی کہا نا کہ جب آپ ایسے کسی معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کا حصہ بنتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ اب ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم اپنی ہی امت کو یعنی مسلمان بچے بچیوں کو اپنی طرح بلا لیں، ان کو ہی کچھ کہہ دیں، یعنی یہ ہمارے صورتحال ہو گئی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما دے۔ پھر اس کے بعد فرمایا قالا، اس نے کہا ہاؤلائی، یہ بناتی میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو، یعنی اگر تمہیں شہوت کی خواہش ہے تو جائز راستے سے حلال طریقے سے تم لڑکیوں کی طرف کیوں نہیں مائل ہوتے، یعنی ان کو کیوں نہیں نکاح میں لیتے۔ تو اب یہاں پر آیت کے ظاہری الفاظ سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو ان کے نکاح میں دینے پر تیار ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، حالانکہ پہلے یہی لوگ ان کی بیٹیوں کا رشتہ طلب کرتے تھے، لیکن ظاہر ہے کون باپ ایسے بد کردار لوگوں کو اپنی نیکوکار بیٹیاں دے سکتا ہے۔ تو اور دوسرا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ ہر نبی اپنی قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے، تو آپ علیہ السلام بھی اپنی قوم کی بیٹیوں کے روحانی باپ تھے، تو آپ نے انہیں یہ نہیں کہا کہ تمہارے گھروں میں جو تمہاری بیویاں ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں، بلکہ ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ تم ان عورتوں سے کیوں نہیں اپنی شہوت کو پوری کرتے، ٹھیک ہے، کیوں ایک غلط راہ کی طرف نکلے ہوئے جو فطرت سے بھی ہٹ کر ہے۔ اور یہاں پر یہ مطلب ہرگز نہیں لیا جا سکتا کہ لوط علیہ السلام نے بیٹیاں ان کو پیش کی تھیں، کیونکہ سیدنا لوط علیہ السلام تو خود بدی کے خلاف جہاد کر رہے تھے، تو آپ ایک دوسری برائی کا ارتکاب کیسے کر سکتے تھے، یعنی نعوذ باللہ لواطت سے چھوڑ کے زنا کی طرف ان کو کیوں مائل کر سکتے تھے، بالخصوص اس صورت میں کہ آپ اللہ کے نبی تھے۔ نبی تو سب سے پہلے خود ایمان لاتا ہے اور اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ لَعَمْرُ کا آگے فرمایا ضرور تیری عمر کی قسم، انہم بے شک وہ لفی سکراتہم اپنی نشے میں یامہون، وہ بہک رہے تھے، بہکے ہوئے تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ اکرم و افضل کوئی جان پیدا نہیں کی، اور مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان عزیز کے علاوہ کسی اور جان کی قسم کھائی ہو۔ یہی قسم کھا کر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس وقت ان خوبصورت لڑکوں کو دیکھ کر وہ اپنی شہوت رانی کی مستی میں اتنے اندھے اور دیوانے بنے ہوئے تھے کہ ایسا شکار شاید انہیں بعد میں کبھی بھی میسر نہ آ سکے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ فرشتے تھے اور ان کو انسانوں کی شکل دی گئی تھی، اور وہ حقیقتاً ان کے لیے آزمائش تھے، خوبصورت بنا کے ان کے لیے بھیجے گئے، لیکن یہاں پر جو یہ الفاظ آ رہے ہیں لفی سکراتہم یعمہون، یہ قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی گئی ہے کہ ان کی جان کی قسم، اور پھر اس کے بعد جو بات لائی گئی ہے نا اس میں ہم سب کے لیے عمل کی بات ہے کہ اگر ہم تبلیغ کے لیے نکلیں
تو حقیقتاً ایسی صورتحال کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑے گا کہ لوگ اپنے نشے میں، اپنی بدمستی میں اتنے غرق ہیں. جیسے پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ دنیا کو سجا دیا گیا ہے، تو وہ جو گناہ ہے وہ اس میں لوگ اتنے بدمست ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی نہیں سن رہے. آپ کیا ان کو بتا رہے ہیں، کس ہدایت کی بات کی طرف بلا رہے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. ایسے جیسے کسی مہلک چیز کا نشہ ہوتا ہے نا، اور وہ سر کو چڑھ جاتا ہے اور انسان کی ساری عقل ماری جاتی ہے. ایک ایسا انسان جس کو آخرت تو گئی گئی، اس کو اپنی دنیا کی بھی کوئی فکر نہیں ہوتی، دنیا کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ آخرت تو اپنی تباہ کر ہی رہے ہیں، دنیا میں ہی اپنے ہی گھروں میں بیویاں ہیں، ان کے ساتھ یہ اپنی اگلی نسلوں کو پروان چڑھا سکتے ہیں. لیکن ایک ایسے عمل کی طرف مبتلا ہے جو اس کو پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی. اور دوسرا یہ کہ اس سے نسلیں بھی بڑھتی تو نہیں ہیں، یعنی گھر کا بھی کوئی وہ ایک سکون نہیں ہے، نہ کچھ ہے. تو اس میں اپنی مستی میں وہ بہکے ہوئے ہیں. استغفر اللہ. اور یہ جو ہے نا ملعون فعل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو، اب مجھے حدیث کا مفہوم ہی صرف یاد آ رہا ہے کہ یعنی عورت سے بھی اس کی پشت میں یہ کرنے سے منع فرمایا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو یعنی حلال رشتے میں بھی اس پر لوتی پر لعنت کی گئی ہے جو اس فعل میں مبتلا ہوں، حتیٰ کہ اگر نعوذ باللہ اپنی بیویوں کے ساتھ ہوں یا کسی کے ساتھ بھی. تو اس بات کا علم حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ گناہ ہے، صریحاً گناہ ہے، خواہ یہ ہم جنس پرستی میں ہو یا اپنے ہی جائز تعلق میں ہو. تو وہ اس گناہ میں اس طرح سے مست تھے کہ وہ بہک رہے تھے اس میں. اللہ اکبر. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کوئی گناہ ہماری زندگی میں تو ایسے ہم پر تو نہیں چھا جاتا کہ ہم پھر اس سے نکل نہیں پاتے، اسی کی مستی میں کہ ہمیں کوئی بتا رہا ہے، کوئی سمجھا رہا ہے، لیکن اس گناہ کی لذت ایسی ہے کہ آپ اس سے نکل ہی نہیں رہے ہیں، آپ اس میں بدمست ہیں، بدہوش ہیں. اور بعض گناہ تو گناہ بے لذات ہوتے ہیں، یعنی ان سے کوئی لذت بھی نہیں مل رہی ہوتی، لیکن وہ عادت میں شامل ہو گئے ہوتے ہیں کہ انسان اسی میں بہے چلے جاتا ہے، کوئی اس کو بتائے بھی تو وہ واپس نہیں آتا. پھر اس کے بعد فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، تو پکڑ لیا ان کو ایک چنگاڑ نے دن چڑھے، یعنی اجالا ہونے سے پہلے ان پر پھر عذاب آ گیا. یہ کل 4 بستیاں تھیں جن میں 4 لاکھ لڑنے والے مرد موجود تھے اور یہ سب بدکار اور مجرم تھے. جبرائیل علیہ السلام نے اس پورے خطہ زمین کو اپنے پروں پر اٹھایا، پھر فضا میں بلندی پر لے جا کر انہیں زمین پر الٹا دے مارا، اٹھا کر یعنی زمین پر دے مارا. اس کے ساتھ ہی ایک زبردست دھماکے کی آواز پیدا ہوئی، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا غضب فرو نہ ہوا، یعنی ختم نہیں ہوا. تو پھر اسی خطہ زمین پر اوپر سے پتھروں کی بارش کی گئی، اور یہ آپ پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے آگے کہ یہ پتھر نشان زدہ تھے، یعنی نشان کے ساتھ، مطلب یہ ناموں کے ساتھ ان مجرموں پر پھینکے گئے تھے. اور یہ خطہ زمین سطح سمندر سے 400 میٹر نیچے چلا گیا. جب پتھروں کی بارش ہوئی تو یہ آلریڈی اس کو اوپر سے جب نیچے پھینکا گیا تھا تو وہ ایک پریشر ہوتا ہے نا، تو اس کی وجہ سے یہ نیچے تک چلا گیا اور اوپر پانی آ گیا. یہی پانی بحر میت یہاں غرقہ پہ لوٹی ہے. ٹھیک ہے. اور اتنی نحوست ان علاقوں پہ برستی ہے کہ آج بھی وہ نحوست وہاں پر قائم ہے. نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، تو کر دیا ہم نے اوپر والے حصے کو نچلا حصہ، وَأَمْطَرْنَا، اور برسائے ہم نے علیہم ان پر حجارتاً پتھر، من سجیل، پکی ہوئی مٹی کے، کھنگر کی مٹی کے ان پر سنگل کی بارش ان پر برسائی گئی. ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں، اہل فراست کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو قرائن اور علامات اور آثار سے کسی نتیجے پر پہنچنے کی اہلیت رکھتے ہیں. جیسے کل بات ہو رہی تھی نا روح حیوانی اور انسانی کی، تو یہ روح حیوانوں میں موجود نہیں ہوتی کہ وہ کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور اس سے کوئی چیز اخذ کریں اور کوئی نتیجہ اخذ کریں اور اپنے لیے کوئی چیز بنا لیں. یہ انسانی روح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، عقل کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں اور بچنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر ابھی جو آ رہا تھا نا کہ وہ اپنے گناہوں کی مستی میں بہکے ہوئے تھے، بدمست تھے،
تو اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ پکڑ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ کوئی بعض اوقات ٹھیک ہے ہم بڑے گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتے، لیکن بات تو یہ ہے کہ آپ کو آپ سے آپ کو جتنی صلاحیت دی گئی ہیں اس کے مطابق پوچھ ہو رہی نا، ہر ایک کی اپنی اپنی پوچھ ہے۔ تو ان کا یہ تو اتنی زبردست طاقتور قوم تھے اور اتنے زیادہ تھے، لیکن اپنی طاقت اور اس کو استعمال انہوں نے اللہ کی فرما برداری میں نہیں کیا، الٹا آگے سے آگے مزید سے مزید انہوں نے اپنے لیے گناہوں کو ہی پسند کیا اور اس میں ہی آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے اور ظلم روا رکھا اپنی بستی میں اور بے حیائی میں بھی آگے بڑھتے چلے گئے۔ تو اللہ نہ کرے اگر کوئی کسی چھوٹے گناہ میں بھی مبتلا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھ پر پکڑ نہیں آئے گی۔ اور پھر یہ کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ اتنا زیادہ آیا کہ 1 2 3 کتنے ہی عذاب پھر ان پر بھیجے گئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا ہمارا حال کیا ہے کہ ہم ایک لمیٹڈ آواز تک فریکوینسی کو سن سکتے ہیں، اس کے بعد وہ بھی ہم پر وہ جو ہے وہ موت طاری ہو جاتی ہے نا، یعنی دل پھٹ جاتے ہیں انسانوں کے۔ تو صبح ایک چنگار نے الصیحہ نے ان کو پکڑ لیا، ٹھیک ہے؟ پھر عذاب تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس قطع ارض کو اٹھایا، آسمانوں پر لے جا کر الٹا زمین پر دے مارا، پھر کھنگر کے پتھر برسائے گئے ہیں اور یہ قطع زمین نیچے تک چلا گیا۔ استغفر اللہ توب الیہ۔ تو متوسمین کے لیے اس میں بہت ہی سیکھنے کی باتیں ہیں، اہل فراست کے لیے، کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، اللہ کی دی ہوئی مہلت میں ہم سنبھل جائیں، اپنے وقت کو، اپنے مال کو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں اور اس راہ سے نہ ہٹیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ علاقے آج بھی قائم ہیں، لیکن وہی لوگ ان سے عقل و غور و فکر کر کے کچھ نتائج اخذ کرتے ہیں، جو کہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں کہ بھئی اس طرح ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہماری بھی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر شخص کے مال میں ایک معلوم حصہ رکھا گیا ہے نا، ٹھیک ہے؟ ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے پاس بستیاں تھیں، آبادیاں تھیں ان کے پاس، لیکن وہاں پر اگر کوئی مارا بیچارہ مسافر آ جاتا تھا یا کوئی مسکین آ گیا تو اس کو نہ کھانے کو پوچھتے نہ رہائش کو دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کے رزق میں رزق معلوم رکھا گیا ہے، ایک معلوم رزق جو ہم نے دوسروں کو دینا ہے وہ رکھا گیا ہے، لیکن انسان اس میں کتنا بخیل واقعہ ہو جاتا ہے، کتنا بخل کرتا ہے۔ اگر اس کے پاس ہدایت ہے تو اس کو دوسروں تک نہیں پہنچائے گا، اگر اس کے پاس کوئی دنیا کا علم ہے تو اس کو ٹرانسفر کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ قربانی دینی پڑتی ہے نا ان سارے کاموں کے لیے۔ اسی طرح مال ہے تو اس کو دیتے ہوئے کچھ ہوتا ہے، اور کوئی صلاحیت ہے تو وہ کسی کو ہنر سکھاتے ہوئے یہ چیز آڑے آتی ہے۔ تو یہ سب کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے جو ہے وہ ہمارے اعمال کس طرح کے۔ اور دوسرا یہ کہ جو شرم حیا کی بات ہوئی ہے نا یہاں پر، کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک شرم جب ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ آگے سے آگے انسان کو بدکاری کے راستے سجھاتی ہے۔ یہ شرم ہی ختم ہو گئی تھی نا کہ وہ پھر کوئی سمجھا بھی رہا ہے تو اس کے آگے کیا کہتے تھے، اولم ننہا کا عن العالمین۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بچائے اور ہم اپنی جو ہے وہ صفائی کرتے رہا کریں، دلوں کی صفائی کرتے رہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتے رہیں۔ اور یہ ہوگا کیسے؟ جب ہم ان کو پڑھیں گے، ان واقعات کو، اور ان میں غور و فکر کر کے اپنے لیے سبق حاصل کریں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ یعنی ایسے علاقوں میں بھی لوگ جاتے ہیں تو غور و فکر نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر کبھی ہم قبرستان سے بھی گزریں تو وہاں پہ بھی یہی صورتحال پیش آتی ہے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر مدح فرمایا تھا کہ یعنی قبروں کو نہ اس طرح سجایا جائے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ قبروں کو کس طرح سجا دیا گیا ہے کہ وہاں پر نحوست یا ویرانی کیا ٹپکے، وہاں پر تو بعض اوقات ایک عجیب ہی سینری پیش ہو رہی ہوتی ہے۔ خاص طور پر انہی علاقوں میں آپ دیکھ لیں کہ یہ جو کرسچنز اپنے گریو یارڈز بناتے ہیں، تو جب میں شروع میں نے دیکھا تو مجھے نہیں لگا کہ وہ قبرستان ہے، تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ قبرستان ہے، کیونکہ باہر سے وہ ایک ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت اچھی وہ پارک ہے اور اس میں مختلف پھول جگہ جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں، وہ کتنا خوبصورت سینری، لیکن اسی زمین میں نیچے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کی طرف تو کسی کی نظر ہی نہیں جائے گی نا، کیونکہ ظاہری طور پر تو قبرستان کو اتنا سجا دیا گیا ہے کہ وہ قبرستان ہی لگ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح میں سن رہی تھی کہ
فرانس میں سب سے اس معاملے میں سب سے آگے نکل گئے ہیں وہ. یعنی ہمارے ملکوں میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ کتبوں کے اوپر لکھ دیتے ہیں، سنگ مرمر کے کتبے، یعنی گھروں میں کیا لگانے ہیں وہ قبروں کے اوپر لگائے ہوئے ہوتے ہیں. تو مٹی کی قبر جتنی جلدی ختم ہو جاتی ہے، یہ ان سنگ مرمر کی وجہ سے قبریں ختم نہیں ہوتی ہیں، اگلے دفنانے کے لیے جگہ نہیں ملتی ہے. تو فرانس میں کیا ہے کہ وہاں پر قبر کے اوپر انسان کی جو سب سے اچھی اس کی تصویر ہوتی ہے نا، وہ نصب کی گئی ہوتی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ انسان پھر وہ جو قبر میں پڑا ہے اس کے بارے میں کیا سوچے گا، وہ تو اس کی تصویر میں ہی محو ہو جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو ان کی فیونرل سیریمنیز ہوتی ہیں، وہاں پہ باقاعدہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک یونیفارم کی حالت میں بلیک ڈریسز میں جاتے ہیں، پھر اس کو کس طرح سے چلایا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک فیسینیشن سی نا کریٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح فرعونیوں کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، ممیوں کو سجا کے اور پھر احرام مصر میں بند کرتے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کا سامان بھی، نعوذ باللہ. تو یعنی بہت ہی غور و فکر کی ضرورت ہے کہ انسان سوچیں کہ جو زمین میں چلا گیا اللہ جانے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ کون کرے گا؟ متوسمین ہی کریں گے، جو کہ غور و فکر کرنے والے ہیں، اہل فراست ہیں، انہی کے لیے اس میں سامان عبرت موجود ہے. پھر اگلی آیت میں فرمایا وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک وہ ایک راستے پر ہیں قائم موجود. یہ بستیاں ایک سیدھی راہ پر واقع تھیں. یعنی آپ یہ دیکھیں یہ قوم لوط کی بستیاں اس شاہراہ عام پر واقع تھیں جو یمن، بحیرہ عرب اور شام، بحیرہ روم کے ساحلوں کو آپس میں ملاتی تھیں. مشرقی ممالک ہندوستان، چین، جاوا، ملایا وغیرہ سے یورپ جانے کے لیے جو سامان آتا تھا وہ یمن کے ساحل پر اتارا جاتا تھا اور پھر اس راستے سے تجارتی قافلے اسے شام اور فلسطین کے ساحل پر پہنچا دیتے تھے. اسی طرح دوسری طرف اگر ہم دنیا کا دوسرا کونا دیکھیں، یعنی یورپ سے مشرقی ممالک کے لیے آنے والا سامان شام کے ساحل پر اترتا اور یہی قافلے اسے یمن کے ساحل پر پہنچانے کا ذریعہ بنتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ شاہراہ اس زمانے میں مشرق اور مغرب کے درمیان تجارتی رابطے کا واحد ذریعہ تھی. لیکن اس میں کیا ہے، آیت 77 میں فرمایا ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے ایمان لانے والوں کے لیے. یعنی ہر کوئی اس سے عبرت حاصل نہیں کرے گا. کون حاصل کرے گا؟ جو مومنین ہیں، ایمان لانے والے ہیں، اس بات کو مان جاتے ہیں کہ اچھے کاموں کا اچھا بدلہ ہے اور برے اعمال کا برا بدلہ ہے. انہی آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہمیں اور پڑھنا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم
ينكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.